سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمد اللہ رب العزت اس بات کو واضح کر رہے ہیں اپنے کلام پاک میں کہ فلاح کامیابی پانے والے کون لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ وہ مومن فلاح پا گئے۔ تو میں آج کی ٹرمینالوجی میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کل ایک چھوٹا سی بیان کیا تھا کہ لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے فیوچر کے بارے میں۔ تو یہ فیوچر جو ہے یہ کس طرح بنتا ہے، یہ سکسیسفل لائف، یہ کامیاب زندگی یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، کامیاب زندگی؟ تو اس کی شرائط بیان کی گئی ہیں اور اللہ رب العزت نے واضح بیان کرتی ہیں اور بہت سادہ سی ہیں کہ جس کے اندر کوئی بہت زیادہ آپ کے ایسے مغلق مسائل ہیں کہ آپ نے مفتی سے جا کے دریافت کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلے بتایا گیا کہ یہ لوگ نماز کے اندر خضوع خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا فرض ہے، اور ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ ایسے ہے جیسے گھر بار بیوی بچے سب لٹ گئے ہوں۔ تو میں نے کہا یہ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ نہیں یہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رکوع سجود کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں، کبھی ایک دم رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع کے بعد پوری طرح کمر سیدھی نہیں کرتے اور ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو ایک دم۔ ان کی نمازوں میں خضوع خشوع نہیں ہے، ان کی نمازوں میں تعدیل ارکان نہیں ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں ہر رکن کے ساتھ عدل کرنا، کہ اگر رکوع ہے تو اس کے ساتھ عدل کرنا کہ آدمی اس میں ٹھہرے اور پوری طرح سے اپنی کمر کو سیدھا کرے، اور اسی طرح یعنی سجدے میں بھی یہ بات ہے۔ تو ابھی جس مضمون کی طرف میں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایسے نمازیوں کا ذکر نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اچھا یہ کہنے کی وجہ یہ بنی کہ اس وقت تو لوگ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے کہ جس نماز میں چوری ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں ہو، کہ اس میں رکوع سجود، تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر اس مضمون پہ میں پھنس جاتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ لیکن دوستو بات تو بڑی واضح ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں عجیب ایک بات بتاؤں، میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر کوئی نکاح تھا،
تو میں ایسے نکاح میں تو جاتا نہیں جہاں پر کوئی یہ ہو بینڈ باجا ہو. تو کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آ گئے. میں نے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی نکاح پڑھا دیں، تو میں چلا جاتا ہوں، آج کل تو اب وقت بھی نہیں ہوتا. اچھا تو میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ہوتے ہیں نا یہ جن کو آپ بھاہنڈ کہتے ہیں، وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے ایک نغمہ شروع کر دیا. آپ یقین جانیے گا کہ وہ نغمہ میرے اوپر اتنا اثر ہوا اس کا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا، اور میں قرآن کی اس آیت پر غور کر رہا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور وہ کہہ رہا تھا مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے تیرے لیے. اچھا اس طرح کا وہ نغمہ تھا کہ مجھے کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے تیرے لیے. میں نے کہا اللہ کی شان، یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ تو وہ اپنا کوئی اس کا نظم ہوگا، میں اللہ کے ساتھ اس کو ملا رہا تھا. میں نے کہا یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اچھا اس میں لکھتا ہے کہ مجھے ایک خیال آ جاتا ہے کہ مجھے بنایا گیا ہے تیرے لیے. اچھا میں نے کہا ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو تو خیال آ جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میں تو تیرے لیے بنایا گیا، اپنے یعنی جی تیرے لیے بنایا گیا. تو آپ یقین جانیے گا کہ حقیقت میں واللہ اللہ کی قسم ہے کہ انسان کو اللہ کے لیے بنایا. کیا اس پہ قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ انسان کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. کیا اس پر بھی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی نزاع ہے یا جس کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ اس لیے بنا انسان کو جب اللہ کے لیے بنایا گیا تو ایک چیز اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے آگے سجدہ کرو، میری عبادت کرو. چلو سجدہ تو کر لو، نماز تو پڑھ لو. تو دیکھیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو میں اس کو کیسے بیان کروں؟ خاشعون تو اس وقت ہوگا جو نماز پڑھتے ہوں گے. جو نماز پڑھتے ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے، یعنی ویل کا لفظ استعمال کر دیا گیا اللہ کے اکبر ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. للمصلین دیکھیں اتنا واضح ہے. تو وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اب بتائیے پھر قد افلح المومن، ان کا فیوچر کیسے بنے؟ کیسے فیوچر بنے بیٹا؟ آپ ہی بتا دو. کیا تم اللہ رب العزت کے اس قانون کو توڑ سکتے ہو؟ کیا فیوچر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تقدیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ تمہاری خوشی اور غمی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آتی؟ یہ سب اشیاء اللہ کے پاس ہیں اور تم نماز تو پڑھو. تو جو یعنی جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی کہا جائے کہ بھی یہ جو میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں تو تم نے جو مجھے کام بتایا وہ میرے راستے سے باہر ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندے تجھے خالص میں نے اپنی عبادت کے لیے، چلیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بندے میں نے تجھے بنایا ہے نماز کے لیے. یہ سمجھ اے انسان میں نے تجھے نماز کے لیے بنایا، کیونکہ نماز سے تیری محبت کا، تیرے تعلق کا اظہار ہوگا اور تیری اس مناسبت کا کہ تم مجھ سے رغبت کرتا ہے اور یہ کہ تم مجھے بڑا سمجھتا ہے. کہ چلو میرے بندے نے مجھے بڑا تو سمجھا ہے نا، اس لیے جھک گیا. تو دیکھو دوستو، اب مصائب اور مشقتوں کی ہر بندے کے اوپر بارش ہے، اور لوگ جو ہیں شہر کے اندر شاذ ہی کوئی آپ کو کہ میں مصائب، مشقتوں، مقدمات، بے چینیوں. اگر کس کے پاس کوئی مال پورا ہے تو وہ بے چینیوں میں مبتلا ہے، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، وہ مسائل کے انبار میں مبتلا ہے. کسی کو اپنے سان لا کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنی بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے بیٹے کا مسئلہ ہے.
مائیں رو رہی ہیں اللہ اکبر، مائیں رو رہی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ مجھے گالیاں دیتا ہے. تو مصائب کا ایک انبار ہے. اچھا اب اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو تم فلاح، کامیابی ہمیشہ کی ایور لاسٹنگ سکسیس، فلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی سکسیس، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو. یہ نہیں کہ وہ جوانی کہ جس کے بعد بڑھاپا آ جائے، وہ کیا جوانی ہے. وہ کامیابی کہ جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو. اللہ کی وہ رضا کہ جس کے بعد اللہ کی کبھی ناراضگی نہ ہو. یہ ہے فلاح. تو قد افلح المؤمنون. تو میں اس میں پھر آپ کو آپ کی لینگویج میں بتاتا ہوں کہ دیکھو بچوں، تم اپنا فیوچر چاہتے ہو، کامیاب زندگی چاہتے ہو، اور قرآن نے ایک زندگی کا نام بھی دیا حیات طیبہ، وہ چاہتے ہو، اور نہیں میسر آ سکتی، نہیں میسر آ سکتی جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے. قد افلح المؤمنون. سب سے پہلی شرط یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو میں عرض کر رہا تھا تم تو وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ہمارے احباب تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ جلدی والی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور جن کے رکوع سجود ناقص ہیں وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے. اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی کہ بہت خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، یا نماز 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، فجر کی مشکل چھوڑ دیتا ہے، یا نمازوں کے اندر غفلت کرتا ہے، یا اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، اور بہت ساری چیزیں اس میں غفلت میں آ جاتی ہیں. رکوع سجود ٹھیک نہیں کرتا، تعدیل ارکان نہیں کرتا. اب دیکھیں نماز کے بارے میں کیا عرض کریں. حضرت دیکھیں اس کتنی بڑی کتاب ہے حضرت کی فضائل نماز. بڑی سے میرا مطلب ہے کہ جس میں حدیثیں ہوتی ہیں وہ بڑی کتاب ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں میرا مطلب ہے کتنی واضح کہ جو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، ایک جگہ یہ کہ میں اپنی امامت کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جنہوں نے نماز گھروں میں پڑھ لی ہے. آپ نے 12 ہی سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے فضائل اعمال میں، آپ نے پڑھا ہے، آپ ابھی بھی لے لیں، چھوٹا سا پمفلٹ ہے، مکتبہ البشرا نے خوبصورت چھاپا ہے، آپ لے لیجئے فضائل نماز. فضائل نماز اتنا سا 20-25 روپے کا، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ لیں گے. آگے تو میں نے حدیث بیان ہی نہیں کی آپ کو. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، اللہ اکبر، حضور کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ ایندھن جمع کریں. دیکھیے کچھ نوجوانوں، میں نے تو یہ عین جوانی کے اندر حدیث پڑھ لی تھی، لیکن شاذ میں نے بیان کیا. مجھے یاد ہوگا کہ میں نے اس کو صرف ان تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 40 سالوں میں 3 دفعہ بیان کیا ہوگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ ایندھن جمع کریں، اور سنتے ہو ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں کہ جنہوں نے نماز گھر میں پڑھ لی ہے. اب آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے نماز گھر میں پڑھ لی ہے. اب بتائیے ہم کیا عرض کریں. تو اس ہماری مشقت اور مصیبتیں. اچھا اس پر میں نے ایک بڑا غور کیا. میں آپ کو میں نے اس کو کسی عالم سے نہیں سنا، کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے اس پہ غور کیا. میں نے کہا آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور جناب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے، اور جب طائف کا واقعہ ہوا تو آپ کو پتھر مارے گئے، فرشتہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ ارشاد حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں، اور اس وادی کا نام نشان. تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کے سکسیسر جو ہیں بعد میں آنے والوں میں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں. اس وقت یہ فرمایا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، تو ضعفاء کا رب ہے، یہ مجھے جانتے نہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں، اچھا ہم دوبارہ دہرانے کو بھی خوف آتا ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو بتائیے اس گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے
کہ جب کہ اس گھر میں نمازی لوگ بھی موجود ہیں، بغیر شرعی عذر کے نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس سے آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی نہیں ان کا تو تذکرہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس کی بھی علماء نے توجیہ کر دی، اس کے معنوں میں تبدیلی کر دی، مہربانی فرما دی اہل امت کے فقہا نے۔ کئی احباب امام شافعی اور دوسرے احباب کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں بھیج دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یقین جانیے گا، بعض ایسے مشائخ ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ حیرانگی ہوگی آپ کو کہ بعض بڑے بڑے مشائخ، نام نہیں لیتا، اتنے بڑے کہ جو جن کو 3-4 جو بڑے بزرگ اولیاء ہیں ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ اس کو زمین پہ چلنے کا حق نہیں، اس کو قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ تو نماز دیکھیے نا، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بس کو تو بڑے بھی نہیں پڑھ رہے، شہر کے لوگ بھی نہیں پڑھ رہے، آپ کے دفتر کے لوگ بھی نہیں پڑھ رہے۔ شہر کے اندر نماز کی ریشو 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو 1 کروڑ کے اندر 95 لاکھ آدمی نماز نہ پڑھیں تو قد افلح المؤمنون، فلاح سے تو باہر آ گئے۔ اب کہتے ہیں جی میری جاب کا مسئلہ ہے، امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے۔ کبھی بیوی کے ذریعے سے ایسا خاندان ٹوٹتا ہے کہ حشر ہو جاتا ہے، کبھی بچہ ایسا سبق سکھا دیتا ہے کہ آدمی کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یوں مصائب کا انبار ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا ویل للمصلین، کہ جو وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ویل۔ اور ویل کا ایک معنی میں آپ کو بتایا تھا کہ ویل کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ ویل ایک دوزخ کی وادی کو بھی کہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تمام نے کہا کہ یہ زنا اور شراب سے بڑھ کر گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ تو سجدہ ہی نہیں کرتا، بلانے پر حاضر ہی نہیں ہوتا۔ تو بس میں اتنا ہی اس مضمون پر بولوں گا کہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب یہ وہ لوگ بیان کیے گئے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع اختیار کرتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکن کا حق ادا کرتے ہیں، ہر رکن کے ساتھ عدل کرتے ہیں، عجلت کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز کے اوقات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وضو کا بھی اہتمام کرتے ہیں، رکوع سجود کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ان کو ایک اور چیز میسر ہے، اس کو کہتے ہیں قلبی حضوری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد کے لیے، ان کو قلبی حضوری بھی۔ تو یہ پہلی بات ہے بیٹا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فلاح ہے۔ یہ پہلا سب سے ایسینشل پیرامیٹر بیان کر دی گیا۔ نمبر 2 فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ پھر دوسری ان کی جو خوبی بیان کی گئی مفلحون کی، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، عن اللغو معرضون۔ دیکھیں معرضون اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کس سے؟ لغو باتوں سے۔ لغو باتوں سے نہ وہ منہ موڑتے ہیں۔ لغو باتوں سے مراد حرام نہیں، حرام تو حرام ہے، حرام تو حرام ہے، حرام تو صریحاً حرام ہے، وہ لغو، وہ تو لغو کیا ہوگا، وہ تو حرام ہے، یقیناً وہ حرام ہے، اور اس سے تو بچنا لازم ہے۔ یہ لغو چیزیں ہیں کہ جو فضولیات ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کے تو سیاست کی گفتگو شروع کر دی اور نہ اس کو پتہ سیاست کا کیا حال ہے، نہ اس کو پتہ حال ہے، 2 گھنٹے گزر گئے۔ ویسے ایک آدمی بزنس مین نہیں ہے، بزنس کی باتیں شروع کر دی ہیں، یہاں تو اپنے بزنس کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کر رہا ہے تو علیحدہ بات ہے، جس سے مقصود مینجمنٹ ہے، لیکن ایسی دائیں بائیں کی باتیں شروع کر دی، بیٹھ کے تو کسی فلم سٹار کی باتیں شروع کر دی، گلوکارہ کی باتیں شروع کر دی، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں
کہ جو دنیا کا ان سے کوئی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں نا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، قطعاً دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور آخرت کا نقصان یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ چیزیں ہیں، لغو وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی انسان کو نفع نہیں پہنچاتی۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایسے ایک چھوٹی سی مثال، اس میں سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں تھک جاتی ہوں، میں بہت کام کرتی ہوں، تو پتہ لگا کہ وہ اپنی بیڈ روم بیٹھک کی ڈسٹنگ وغیرہ بھی کرتی تھی خود، تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا ڈرائنگ روم ہے اور اس کے اندر بہت بڑے ڈیکوریشن پیسز ہیں، کوئی چڑیا پڑی ہوئی ہے، کوئی اس قسم کی ناولٹی قسم کی چیزیں ہیں، کوئی گھوڑا ہے اور کوئی کٹ گلاسز ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے ڈیکوریشن پیسز ہیں۔ نہ وہ بولتے ہیں اور نہ ان کا کوئی استعمال ہے، نہ اس گھوڑے پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کٹ گلاسز میں پھول گلدان لگائے جا سکتے ہیں، نہ پانی پیا جا سکتا ہے، نہ ان پلیٹوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، ڈیکوریشن کیا ان پہ مٹی پڑتی ہے، ان کو جھاڑتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں۔ یوں ایک بہت تفصیل سے اشیاء ہیں جو باہر سے آئی ہوئی ہیں، وہ اپنا جمع کی ہوئی ہیں، نہ وہ بولتی ہیں، نہ وہ محبت دیتی ہیں، بس ایسے ہی وہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کو صفائی کرنی پڑتی ہے، نہ ان کی کوئی برکات ہے، جی کوئی اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا، کوئی بیت اللہ شریف کی تصویر نہیں بنی ہوئی، تو ایسی وہ بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر مشغول بھی رہتے ہیں، مصروف بھی رہتے ہیں، اور کوئی اس کی حفاظت نہیں، کوئی فائدہ، یہ سب لغو چیزیں ہیں، لغو کام ہے۔ جس چیز کا مقصود آخرت ہے اس کے لیے لغو ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی آدمی ایک دو چیزیں ایسی رکھ لے، لیکن اسی کے پیچھے پڑ لے، اسی پر ہی ساری اپنی تھکاوٹ اور محنت کا اسی کو ہی محور بنا لے کہ گھر کو سجانا ہے اور فلاں کرنا ہے، اور اس کے اندر اتنا وقت اور اتنا مال اور اتنی زندگی وہ گزار لے۔ اس طرح بہت سارے ایسے کام بھی ہیں۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں اور شرطیں لگاتے رہتے ہیں، تو اب اس پہ کوئی ایسا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ ہر کبیرہ گناہ ہے، زندگی بھی ضائع ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، تو لغو چیزوں سے وہ نہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب یہ تو لغو میں نہیں لاتا، موسیقی اور فحاشی کے امور یہ تو حرام میں لاتا ہوں، یہ تو محرمات شرعی ہیں۔ موسیقی ہے، ناچ ہے، گانا ہے، اور یہ جو ہم فحاشی کے ڈرامے اور انڈین موویز یہ جو ہم دیکھتے ہیں لغو میں نہیں ہے، یہ لغو تو یقیناً ہے، ان کا لغو ہونا تو ثابت ہے، لیکن یہ تو محرمات شرعیہ ہیں، یہ تو وہ چیزیں جو بالکل صریحاً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دے دی ہیں۔ تو لغو چیزوں کا آپ جتنا مرضی اب آپ دیکھیے، لغو چیزیں جو ہے نا، لغو دیکھیں، ایک لغو کلام ہے، ایک لغو کام ہے، ایک لغو کام ہے اور ایک لغو کلام ہے۔ آپ کسی کی مدد کر دیں، کسی کو اسپتال لے جائیں، یہ دوسروں پہ وقت ختم ہو رہا، خرچ ہو رہا، یہ تو اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ اور بھائی بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں بے مقصد ہیں، اور اس کا ایک جو چیز دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے نا، اس کو لغو نہیں کہتے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کوئی لٹریچر پڑھ رہے ہیں کہ ابھی دانتوں کی صفائی کیسے ہو جائے، اور دانتوں میں جو گار اس میں یہ چیز فائدہ، وہ لغو نہیں، وہ تو بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جس چیز سے آپ کی دنیا کا فائدہ پہنچے نا، اس کو لغو نہیں کہتے۔ وہ چیز کہ تو دنیا میں بھی بے معنی ہو اور دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس میں آپ لگے ہوئے ہوں، اور نہ اس سے کوئی حلال مال حاصل ہوتا ہو اور نہ اس سے کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہو، وہ تمام اشیاء جو ہیں وہ اوقات کا وقت ضیاع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے بارے میں کہ جن کے ہاں فلاح لکھ دی ہے کہ جو فلاح یافتہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جی چیٹنگ، ہاں اب دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا اچھا بھائی صاحب نے مجھے بتایا کہ چیٹنگ، اب دیکھیں چیٹنگ ایسا لغو کام ہے، اور اس کا میں یعنی چونکہ میں عینی گواہ کانوں کے اعتبار سے ہوں نا، کہ مجھے بچیوں نے بتایا کہ میں 5 گھنٹے چیٹنگ کرتی ہوں، نوجوانوں نے بتایا میں 5 گھنٹے چیٹنگ کرتا ہوں، میں تو حیران ہوتا ہوں، 5 گھنٹے چیٹنگ،
بڑے حوصلے کی بات ہے. بہرحال چیٹنگ ہے. تو چیٹنگ جو ہے یہ بالکل صریحاً حرام بھی ہے، لغو بھی ہے، بے مقصد بھی ہے، اور ایسی فضولیات ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج کے اندر یہ دیکھا کہ ہمارے جو علماء تھے وہ رات کو ایک دوسرے سے مشورے شیئر کرتے تھے، اور جو صبح کی ہم نے نیکسٹ ڈے کی جو ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی وہ شیئر کرتے تھے. تو میں نے ان کو اجازت دے دی کہ بھئی آپ چیٹنگ یعنی کیا اس کو بولتے ہیں وائس میسیج واٹس ایپ پہ بات کر لیں. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چیز میں کچھ اضافہ ہو گیا. حالانکہ دیکھیں سب اللہ والے ہیں، علماء کرام ہیں، اور مثبت بات ہے، اور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے کتنی زبردست شکل ہے کہ جو آج ہوا اس میں جو کمیاں کوتاہی تھیں اس کا بھی احتساب کر رہے ہیں، آنے والے کی بھی پریپریشن کر رہے ہیں. تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ اس میں بھی غیر ضروری باتیں شروع ہو گئیں، فیملی کی باتیں شروع ہو گئیں، دائیں بائیں کی باتیں شروع ہو گئیں. وہ باتیں اس میں بالکل جائز تھیں، لیکن میں نے کہا یہ بھی لغو میں آتی ہیں کیونکہ وقت ضائع کرتی ہیں. اچھا وہ مجھے کسی نے کچھ چیزیں بھیجنی شروع کر دیں. میں نے کہا مجھے نہ بھیجو یہ چیزیں، مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تم یہ فلاں بھیج رہے ہو، یہ سب لغو ہے میرے لیے. مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے. تو اس لیے چیٹنگ بھی لغو ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیٹا اس قرآن نے فرما دیا. تو ان اللغو معرضون میں بالکل آج کل ٹاپ موسٹ سر فہرست چیٹنگ آئے گی، ٹھیک ہے، جس میں بہت سارے نیک لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بھی مقصد ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنے ایک دوست سے چیٹنگ کی وہ بھیجی. میں نے کہا کیا فضول ہے، بڑا میں نے پڑھ لی. ایسے مذاق مذوق تھا، بے مقصد مذاق، کوئی اس میں تھا ہی نہیں. وہ بڑا انجوائے کر رہے تھے، وقت ضائع کر رہے تھے. زندگی کا جب کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ایسا ٹیکنوکریٹ، کوئی ایسا سائنٹسٹ، کوئی ایسا مفید کام کے اندر مبتلا شخص، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی سینئر ایسا لائر، کوئی بھی کام کرنے والا آدمی، اس کے پاس فضول چیٹنگ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا. ہمارے پروفیسر ہیں تو اس کو چیٹنگ میں کسی نے ایسے بھیجنا شروع کر دیا سوشل میڈیا. انہوں نے فوراً ان کو کہا کہ خبردار مجھے نا ایک بھی تم نے چیز بھیجی ورنہ تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا. عقل مند لوگ جن کے پاس کام کے لیے وقت ہے وہ تو نہیں چاہیے ان چیزوں میں. تو یہ دوسری چیز ہوگی. سب سے پہلے وہ لوگ جو فلاح پائیں گے وہ ہوں گے کہ جو نمازوں میں خضوع خشوع اختیار کرتے ہوں گے، اور دوسری وہ چیز کہ جو چیٹنگ سے بچتے ہوں. ہم اس آیت کا ترجمہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہ جو الذین ہوں کہ وہ کہ جو چیٹنگ سے بچتے ہوں. آج کی لینگویج میں ان اللغو معرضون سے مراد ہے کہ جو چیٹنگ سے بچتے ہوں. تیسری فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے نا اس کے اندر جو بیان کی ہے، بس میں وہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ پاک کرنا، جو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے. یہ ایک اللہ کا حق ہے جو اس پہ رہتا ہے، اور یہ ایک ڈسٹ اور میل کی شکل میں قائم رہتا ہے. جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. تو ایک تو زکوٰۃ جو ہے اس کسی پر بھی ہو تو وہ اس کو ادا کریں. اور یہ قرآن مجید نے 3 باتیں بیان کی ہیں، ابھی میں نے 3 ہی، کہ جو لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں، وہ اب نمازوں میں خضوع خشوع اور لغو اور چیٹنگ سے بچتے ہیں. اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا اس زکوٰۃ کا جو مطلب ایک تو واضح ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور ایک زکوٰۃ سے یہاں مقصود تزکیہ ہے. اور غالب گمان ہے کہ اس میں زکوٰۃ کے ساتھ یہاں اس کا معنی تزکیہ ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یوں کہ کریں گے. تیسرا جو اللہ رب العزت نے شک بیان کی ہے فلاح کی، کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی
اپنے باطن کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو ایک پاکی تو جسم کی پاکی ہے، اس کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ طہارت ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے، جو صاف رکھتے ہیں اپنے جسم کو، اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یعنی نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کپڑے بھی صاف، اب اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العزت جو توبہ کرنے والے ہیں، جو قلب کو صاف کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت محبت فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پر مراد ہے دل کی پاکی، کہ یہ جو دل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ دل کی گندگی اور دل کی غلاظت کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد دل کی پاکیزگی ہے اور دل کی صفائی ہے، کہ دل کے اندر، باطن کے اندر جو گندگی اور غلاظت ہے اس کو یہ صاف کرتے ہیں۔ کو باطن کے اندر گندگی اور غلاظت کے بغیر کوئی آدمی فلاح نہیں پا سکتا۔ تو یہ جو یہاں سے مراد ہے کہ وہ اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اب ایک ہی بات ہے، ہم اس کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے قلب کو صاف کرتے ہیں، اپنے قلب کی گندگی اور غلاظت کو دور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جسم کی طہارت کے لیے تو پانی ہے، تو پانی سے جسم صاف ہو جاتا ہے۔ اب قلب کی صفائی کیسے ہے؟ تو قلب کی صفائی جو ہے نا، اس کا تذکرہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے قلب کو صاف کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا قلب کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ ذرا غور سے سن لیں، جتنے بھی اعمال ہیں نا، ان کا مرکز اور محور جو ہے نا وہ انسان کا قلب ہے۔ دیکھیں، قلب میں ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ جب قلب میں ارادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے جسم اس کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ آپ کے قلب میں ارادہ پیدا ہوا کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور شاید اس کے پاس دوائی نہیں ہے، تو آپ اس ارادے کے ساتھ اٹھ کے، آپ کے دل میں غصہ آیا، قلب میں غصہ پیدا ہوا، اور آپ نے کہا فلاں آدمی نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو آپ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے سارے جسم کے انداز بدل گئے۔ آپ کو کسی چیز کا غم ہوا تو آپ اس غم گساری کے اظہار کے لیے کسی کے پاس چلے گئے اور اس سے آپ نے غم کا اظہار کیا۔ تو یہ جو غصہ ہے یہ بھی قلب میں آتا ہے، غم بھی قلب میں آتی ہے، خوشی بھی قلب میں آتا ہے۔ تو یہ تمام اشیاء، یہ ارادے جو ہے نا قلب میں۔ اور قلب کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک شخص جو ہے نا وہ مال خرچ کرنے لگا، تو اس نے بھی لاکھوں روپیہ خرچ کیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں نے نا لوگوں کے درمیان وجاہت اور شہرت حاصل کرنی ہے، کیونکہ کل مجھے یہ کام آئے گی، میں لوگوں کے درمیان باعزت ہو جاؤں۔ اچھا، یہ اس کے قلب کے اندر جو داعیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان باعزت ہو جاؤں۔ اب دیکھیے، اس اعتبار سے نا اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں اس کو کچھ بھی وصول نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا اختتام ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اب میں کچھ آخرت کے لیے بنا جاؤں، تو وہ چھپ کرنا، وہ اس کو بھی ذہن میں ہے کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہے، تو میں جیسے ایک عورت نے کہا کہ میں اب میرے پاس تو میں کما نہیں سکتی، یہ کچھ پیسہ ہے تو یہ مسجد میں لگا دیجیے۔ تو میں نے ایک ایسی مسجد جو بڑی قیمتی تھی، قیمتی اس اعتبار سے کہ بہت ہی علماء اور اللہ والے وہاں موجود تھے اور ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، تو میں نے ادھر بجوا دی، آس میں نہیں بجوایا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے قلب کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کو کماؤں، تو اس کا عمل اس طرح سے جنریٹ ہوا۔ تو جو خیالات ہیں وہ قلب میں جنریٹ ہوتے ہیں، جو وساوس ہیں وہ قلب میں جنریٹ ہوتے ہیں، غصہ بھی قلب میں جنریٹ، شہوات بھی قلب میں جنریٹ ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کی نگاہ بری ہوئی اور اس کے قلب کے اندر داعیہ پیدا ہوا اور اس کے اندر خیال آیا، تو اس نے کسی عورت کے ساتھ برا یعنی سلوک کیا۔ تو یہ قلب جو ہے نا، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو تزکیہ ہے نا، اس میں کیا چیزیں ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں
کہ جو اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں، کہ جو انسان کے جسم سے پرفارم کیے جاتے ہیں، جیسے نماز، جس میں دیکھیں جیسے آپ دیکھیے اب حج کرتے ہیں تو سارا جسم سے حج کرتے ہیں، بیمار کے اوپر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ یعنی افطار کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں جو انسان کے جسم سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے قلب سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، جو جسم سے ادا ہوتے ہیں نا، ان کی بھی دو اقسام ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ نماز ہے کہ جو فرض ہے تو انسان کے جسم سے وہ چیز ادا ہوتی ہے، اور اسی طرح کچھ ممنوعات شریعہ وہ ہیں جو فاربیڈن ہیں اور وہ بھی انسان کے جسم سے ادا ہوتی ہیں، جیسے شراب پینا ممنوع ہے، جیسے زنا کرنا ممنوع ہے، جیسے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کو اذیت دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب یہ وہ ظاہری گناہ ہیں جو انسان کے اعضاء و جوارح سے، جیسے غیبت زبان سے ادا کی جاتی ہے تو کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، جیسے تانا دینا، چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو یعنی کسی کی دل آزاری زبان سے کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ وہ اقسام ہیں گناہوں کی کہ جو انسان کے ظاہری اعضاء اور جوارح سے، اس کے ظاہری آرگن سے یہ ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن اور حدیث کی روح سے بالکل حرام ہے۔ اور اسی طرح کچھ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح سے پرفارم کیے جاتے ہیں اور وہ بھی فرض ہیں، جیسے نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، کہ آدمی اپنے کاؤنٹ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ نکالتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آگے چلیے، تو یہ میں نے اس لیے بتایا، اس لیے کچھ وہ اعمال ہیں جو صرف قلب سے پرفارم کیے جاتے ہیں، بس اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو نا میرا جو یہ تزکیہ نفس کا جو مضمون ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کچھ اعمال وہ ہیں جو صرف انسان کے قلب سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ گناہ ہیں جو صرف انسان کے قلب سے پرفارم کیے جاتے، ادا کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اب آپ دیکھیں وہ گناہ جو انسان کے قلب سے، وہ گناہ جو انسان کے قلب سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں جو انسان کے قلب سے؟ دیکھیں، تکبر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، اور تکبر ہاتھوں میں نہیں ہوتا، تکبر ٹانگوں میں نہیں ہوتا، تکبر مسلز میں نہیں ہوتا، تکبر انسان کے قلب میں ہوتا ہے۔ یہ تکبر کی کان، آنکھ، ناک میں تو تکبر نہیں ہوتا، تکبر جو ہوتا ہے انسان کے قلب کے اندر ہوتا ہے، یہ تکبر کی جگہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ وہ باطنی گناہ ہے جو قلب سے ادا کیا جاتا ہے، جو قلب سے پرفارم، جیسے آپ کسی کو تھپڑ ماریں زور سے تو ظاہری گناہ ہے، اور یہ آپ نے مسلمان کو ایذا پہنچائی تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو ہاتھ سے پرفارم کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے شراب پی تو منہ میں بوتل لگا لی تو یہ بھی ہاتھوں سے پرفارم کیا جاتا ہے۔ تو جو گناہ ظاہر سے پرفارم نہیں کیے جاتے، وہ قلب سے پرفارم کیے جاتے ہیں، وہ گناہ بڑے شدید ہوتے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا کہ قلب سے، اندر سے، باطن سے وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور یقین جانیے کہ فقہا نے بات لکھی ہے کہ یہ سور کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ سور کھانے والا کوئی تکبر نہیں کرتا، وہ تو ایک بہت بد نصیب شخص ہے کہ وہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈٹائی کرتا ہے اور پھر اللہ کو یعنی دکھا کے کھاتا ہے تو پھر تو تکبر میں مبتلا ہے، ورنہ اگر اپنے علاقے میں اس کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ اس میں وہی گوشت کھاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی حرام کھاتے ہیں، لیکن دیکھیے تکبر کرنے والا براہ راست اللہ کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر اور کبریائی یہ میری صفت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت جو ہے نا اس بات کو بالکل پسند نہیں فرماتے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں بڑا ہوں، جو کہتا ہے نا میری کرسی بہت مضبوط ہے، اس کی کرسی الٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور تواضع جو ہے نا وہ بڑی پسند ہے، تو تکبر قلب کا گناہ ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، یہ حرام ہے، تو اس کو کہتے ہیں افعال قلوب، قلب کا فعل۔ تو قلب کے افعال جو ہے نا یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب، اور جس طرح زنا، اور جس طرح سود، اور جس طرح رشوت حرام ہے، اور جس طرح ڈاکہ اور قتل حرام ہے، ویسے یہ قلب کے گناہ بھی حرام ہے۔ اب دوسرا سنیے، ابھی میں نے آپ کو ایک بتایا، دوسرا دیکھیے حسد۔ اب دیکھیے حسد کہاں ہوتا ہے؟ حسد کوئی ہاتھوں میں ہوتا ہے، ٹانگوں میں ہوتا ہے،
جگر میں ہوتا ہے، دل اپنا کوئی پھیپڑوں میں ہوتا ہے، کڈنیز میں ہوتا ہے، یہ تو قلب میں ہوتا ہے حسد، کہ جب کسی کو خوشحال دیکھتا ہے تو اس کا دل میں جلن پیدا ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کو کیوں ملی تھی مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو یہ جو حسد کی کیفیت ہے یہ اس کے قلب کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جو اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اپنے کابر سے سنا کہ 2 ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایک تکبر اور ایک حسد۔ ایک تکبر، ایک حسد کی وجہ سے موت کے وقت باقی تمام سے کسی نے نہیں لکھا کہ ایمان سلب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جب آدمی ان کو کرتا ہے تو کرتے وقت ایمان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے قلب سے نکل کر اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کے قلب میں آ جاتا ہے۔ لیکن تکبر اور حسد ایسی ایک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بالآخر موت کے وقت کلمے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دیکھیں یہ باطنی گناہ ہے۔ اس طرح تیسرا گناہ مسلمان سے بغض اور کینہ رکھنا ہے، یہ اسی کی قبیل میں سے ہے۔ پھر غصہ ہے۔ تو یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دی۔ اب دیکھیے چوتھی چیز وہ لیجئے جو انسان کے قلب میں ہوتی ہے اور بالکل کہیں اور نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ تو شرک خفی کی طرح انسان کے اندر چلتی ہے، وہ ہے ریا۔ اب بتائیے کہ یہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ عالم بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، اور یہ درس قرآن بھی دے رہا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے، نہ اس کا جہاد قبول ہے، نہ اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قبول ہے، نہ اس کا درس قرآن قبول ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ریا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت روز قیامت اس عالم کو بھی دوزخ میں ڈال دیں گے، حدیث میں آتا ہے، اور شہید کو بھی ڈال دیں گے، اور اس سخی کو بھی ڈال دیں گے کہ جس نے مسجدیں بنوائی ہوں گی اور جس نے یعنی بوڑھی عورتوں اور بیواؤں کی اور مریضوں کی خدمت کی ہوگی، اس لیے کہ یہ تم نے صرف اپنی شہرت کے لیے کی تھی۔ دیکھیں ریا کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے، اس کا علم ختم ہو گیا، اس کی شہادت رد ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باطنی گناہ ریا ہے یہ کتنا خطرناک ہے کہ بہت اعلیٰ اور صحیح اعمال کے باوجود کہ جو اس نے کیے، لیکن اس میں چونکہ اخلاص نہیں تھا تو اس میں ریا تھا تو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ دیکھیں یہ باطنی گناہ ہے اور یہ قلب سے پرفارم ہوتے ہیں۔ اس قلب کو اس حسد سے پاک کرنا، قلب کو اس ریا سے پاک کرنا، قلب کو اس بغض سے پاک کرنا، قلب کو اس تکبر سے پاک کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ یہ ہے باطن کی زکوٰۃ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یعنی قد افلح المؤمنون، وہ لوگ کہ جو اپنا تزکیہ فرماتے ہیں، جو اپنے قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے باطن کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ اس کو صاف کرتے ہیں، اس کی تطہیر کرتے ہیں، اندر سے اس کی غلاظت کو دور کرتے ہیں، اس کو دھو دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ظاہری اعمال میں نماز ہے جو اعضاء و جوارح سے پرفارم ہوتی ہے۔ اسی طرح میں صرف ایک چیز آپ کو بتا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک قلب کا فعل ہے، یقین جانیے وہ اتنا لازم ہے اور اتنا فرض ہے کہ وہ تو اتنا فرض ہے کہ وہ تو ظاہری جو اعمال جو فرض ہے ان سے بھی زیادہ فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ دیکھیے اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ کوئی کہ جی میرے کانوں میں اخلاص ہے، میری آنکھوں میں اخلاص ہے، میرے بالوں میں اخلاص ہے۔ اخلاص تو قلب میں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہ قلب کا وہ عمل ہے کہ جو لازم اور فرض ہے کہ قلب میں اخلاص ہو، اور اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اعمال کی جو نماز ہے کہ جو ظاہر سے پرفارم ہوتا ہے، جو ظاہری اعضاء و جوارح سے نماز جو پرفارم ہوتی ہے، ادا ہوتی ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنے حج کرنے والے ایسے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جنہیں حج سے مشقت کے سوا کچھ نہ ملا۔ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہ ملا۔ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی جو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی کہ ان سے مقصود اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا، اور آخرت اس سے مقصود نہیں ہوگی، اس سے دنیا مقصود ہوگا۔ تو دیکھیے
فقہ نے یہ لکھا اور میں نے ان سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو باطنی عمل ہے جو قلب سے پرفارم ہوتا ہے، جو قلب سے ادا ہوتا ہے، جو افعال قلوب میں سے ہے، جو فعل قلب میں سے ہے، وہ قلب کا فعل ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اتنا فرض ہے کہ وہ تو نماز سے بھی زیادہ فرض ہے، وہ تو روزے سے بھی زیادہ فرض ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نماز پڑھے اور اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، روزہ رکھے اخلاص نہ ہو روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، حج کرے اخلاص نہ ہو حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ فلاح پائیں گے وہ ہوں گے کہ جو نمازوں میں خضوع خشوع اختیار کریں گے، اور جو لغو اور چیٹنگ سے بچیں گے، اور تیسری چیز کہ جو اپنے باطن کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے باطن کا تزکیہ کریں گے، اپنے قلب سے گندگیاں، غلاظتیں، قدورتیں، حسد، کینہ، بغض یہ نکالیں گے، اور اپنے قلب کو راستہ کریں گے اخلاص کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ جیسے اخلاص ایک عمل صالح ہے اور یہ لازم ہے، اسی طرح دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے شکر کرنا لازم اور واجب ہے۔ اگر آپ نعمتوں پہ شکر نہیں کرتے، شکر کرنا لازم اور واجب اور فرض ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، واضح طور پہ کہہ دیا کہ تم شکر نہیں کرو گے تو ان عذابی، میرا عذاب جو ہے لشدید، سرٹنلی، یقیناً میرا عذاب جو ہے نا وہ شدید ہے۔ تو اچھا اسی طرح دیکھیے یہ یاد رکھیے، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں عرض کرتا ہوں صبر کرنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حال آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت اور مشقت کی چیز کہ جو انسان کے اوپر بڑے غم کا باعث ہو، اس پہ اگر وہ چیخے مارے اور جزا و فضا کرے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے اور بے صبری کا اظہار کرے اور اللہ کو اللہ معاف فرمائے، جیسے اللہ معاف فرمائے، بس منہ سے الفاظ بھی نہیں نکلتے، وہ اللہ کا شکوہ شروع کر دے، تو دیکھیے وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے صبر کا کرنا اور صبر کا سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، صبر بھی فعل قلوب میں سے ہے، اور شکر بھی فعل قلب میں سے ہے، اور اخلاص بھی فعل قلب میں سے ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ قلب کو راستہ کرنا اور شکر اور صبر کے ساتھ قلب کو راستہ کرنا، اور ان تمام گندگیوں اور غلاظتوں کے سے قلب کو پاک کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ انسان جو ہے نا فلاح پا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہوگی، مجھے بھی سمجھا دیں۔ بسم اللہ۔ اب اس کے لیے کونوا مع الصادقین، تربیت، جیسے آپ دیکھیں نا میڈیکل کالج میں پہلے تھریٹیکلی پڑھائے جاتے ہیں، سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سرجری بھی تھریٹیکلی پڑھائی جاتی ہے، آپریشن کے سارے طریقے ریٹن فارم میں، کتابی فارم میں، لیکن وہ آپریٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تعلیم اس کو کہتے ہیں، اور تربیت کہتے ہیں جب وہ ڈاکٹر کے پاس ہاؤس جاب کرتا ہے، میڈیکل آفیسر بنتا ہے، پیشنٹ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں پروفیسر کے ساتھ، تو پھر اس کو تربیت ہوتی ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ علاج کر سکے۔ اسی طرح آدمی جو ہے نا پہلے علم سیکھتا ہے، پھر اس پر عمل کے لیے اس کو نہ اللہ والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی مجالس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، خود قرآن نے کہا کہ ایمان والو اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، گناہ سے بچو، اور تم اس کے لیے کیا کرو، کونوا مع الصادقین، تم اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ لو تو تم جو ہے نا گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز ذکر اللہ ہے۔ یہ جو میں آپ کو اب ذکر ابھی کراؤں گا، اس ذکر کی ہر بندے کو کرنے کی اجازت ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ قلب کا تزکیہ ہو جائے۔ اس ذکر کے لیے بیعت ہونا بھی شرط نہیں، اس ذکر کے لیے کسی کے پاس جانا بھی شرط نہیں، اس ذکر کے لیے آپ کو یعنی صرف ذکر کرنا ہے شرط ہے۔ میں اس کی سب کو اجازت دے چکا ہوں، اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو یہ ذکر الحمدللہ ساتھیوں کو کرا رہے ہیں۔ بعض کی مجالس میں 50-60 لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ آج اس بےراروی کے دور میں جہاں شہوات کی سنسنی خیزی میوزک اور دوسری شکل میں ہے، تو اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے گا تو اس کی جو لذت آئے گی تو یہ شہوات پر غلبہ پا جائے گی۔ تو اس شہوات کی لذت کو ذکر کی لذت سے بدل دیجئے، ذکر کی لذت کو شہوات کی لذت پر غلبہ پانے دیجئے۔ تو اس ذکر کو سارے ہی کر سکتے ہیں، اور گھروں میں بھی کریں، اور آگے اپنے کو بتا دیں۔ اس کی سلسلے کی جانب سے اجازت بھی ہے، صرف 20 منٹ کا ذکر ہے، یا 5-10 منٹ کریں گے، 20 منٹ کا ذکر آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے،
اور اس میں لا الہ الا اللہ 200 دفعہ ہے، اور الا اللہ 200 دفعہ ہے، اور اللہ صرف 500 دفعہ ہے۔ اس میں کل وقت صرف ہوتا ہے 20 منٹ۔ تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور چشتیہ اور قادریہ سے آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ اس ذکر کو اپنے گھر میں کریں اور اپنے قلب کو صاف کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے قلب کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کریں۔ لوگوں کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ماں کو گالی دینا تو ایسے ہے کہ ساری زندگی اپاہج ہو جانا۔ جو شخص اپنی ماں کو گالی دیتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جائے گا، بالکل اپاہج ہی ہو۔ اپاہج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مسلز، اس کے جوائنٹس کوئی پیرالسس ہو جائے گا۔ اپاہج کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں اس کو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور وہ جو اپنی ماں کو ایذا پہنچاتا ہے اور اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اپاہج ہو جائے گا۔ یہ میرا لفظ آپ یاد رکھیں، اپاہج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتے ہیں، تو اس لیے ڈرنا چاہیے، ماں کو نہیں تکلیف دینی چاہیے۔ لوگ ماؤں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ مائیں جو ہے نا بڑی دردناک یعنی غم کو بیان کرتی ہیں۔ تو میرے پاس ایسی 20 سینکڑوں مائیں ہیں جن کے خطوط مجھے آتے ہیں، میں بڑا ہی پریشان ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے پورے لاہور کی مائیں رو رہی ہیں۔ یہ الفاظ کوئی ان سے منہ سے نکل گئے تھے، ان کا بھی اپنا تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے۔ آج تزکیہ اندر سے ہوا نہیں، غصہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ میز کے اوپر بیٹھ کے ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ ماں جلدی کرو، میرے لیے چائے لاؤ، میرے لیے یہ لاؤ۔ لڑکے کی عمر 13 سال ہے، وہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جلدی چائے لاؤ۔ ماں یہ کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں آیا، میں نے یہ نہیں پینا تھا، یہ ٹیسٹ غلط ہے۔ وہ اس طرح ماں اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے، اور وہ اس طرح بدتمیز اور ہو رہا ہے۔ ایک میرے پاس بچی آئی، ایک میرے پاس لیڈی ٹیچر آئی، نام نہیں لیتا، ایک بڑے اسکول کی تھی۔ اس نے کہا میری بچی میری اسکول میں پڑھتی ہے جہاں میں پڑھاتی ہوں، 16 ایئرس کی ایج ہے۔ غصہ آتا ہے تو میرے سامنے برتن توڑنا شروع کر دیتی ہے اور بد لحاظ ہے۔ ہم پچھلے دنوں انٹرویو لے رہے تھے، کچھ ہم نے ایک شجر میں کچھ پرنسپل لیڈی رکھنی تھی، یہ آجز بھی انٹرویو میں تھا۔ اس میں ہم نے جو بہت ساری جو لیڈیز تھیں، بہت ایجوکیٹڈ لیڈیز تھیں، ہم نے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے اسکول چھوڑ کے ہمارے طرف کیوں راغب ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے کہ لڑکوں میں سے، اسٹوڈنٹس میں سے، لڑکے لڑکیاں دونوں میں لحاظ اور ادب نکل گیا ہے۔ میں نے کہا اس کو ڈیفائن کریں گی؟ انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے بے ادب ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے نا تزکیہ جو اندر کی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں، اجلت طبیعت میں ہے، اور طبیعت کے اندر غصہ ہے اور شہوت ہے اور بے لحاظی ہے اور ادب نہیں ہے، تو یہ آدمی کی آخرت تباہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا کہ جو شخص ماں کو اذیت پہنچاتا ہے وہ زندگی میں اپاہج ہو جائے گا۔ اپاہج اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں میں کوئی خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیرالائزڈ ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں اس کی برکتیں ساری زندگی کی جو ہے نا چھن جائیں گی، اور وہ پھر اسی کے ساتھ وہی جو ہے نا مکافات عمل دہرایا جائے گا۔ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ زندگی کی برکات میرے پاس نہیں ہے، اور سب کچھ ہوتے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور وہ غموں کا شکار ہوگا اور ذہنی مریض بھی بنتا ہے۔ لہذا جو آدمی ماں کو راضی کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کو بہت نوازتے ہیں، اس کے بہت سارے خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، اس ماں کی دعاؤں سے اس کے اوپر سے بڑی بڑی مشقتوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے ابھی تزکیہ نفس کا ذکر کیا۔ یہ تزکیہ نفس نہ ہونے سے ایک ماں جو ہے وہ پریشان ہے، اور دوسرا بیوی غصے میں آ کے طلاق کھا لیتی ہے، تو بیوی بھی آگے سے بولتی ہے، وہ بھی بولتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 8 سال میں طلاق کی شرح کتنی بڑھی ہے؟ پچھلے 8 سال میں طلاق کی شرح 40% بڑھی ہے، 40 سے زیادہ بڑھ گئی یہ طلاق کی شرح۔ اور اس کا جب ہم نے انالیسس کیا تو یقین جانیے کہ بڑے معزز لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ جو ہے نا انڈین ڈراماز ہیں، اس کی وجہ میڈیا ہے، اس کی وجہ یہ گند ہے۔ تو آپ ان کو چھوڑیے، آپ ان گندی اشیاء کو چھوڑیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں،
اور اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کریں اور دل کو حضور سے جوڑیں، آپ کو زندگی کی لذت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 توحید 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ تو ہی تو اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا استغفر الله جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت مبارک نام کے صدقے اللہ تیرے مبارک نام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہم سب کو معاف فرما دیجیے تیرے نام کے صدقے اللہ ہم سب کو پکا مسلمان بنا دیجیے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہم تیرے نام کے صدقے ہمارے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما اپنے نام کے صدقے ہمارے سینوں میں ایمان کی حرارت داخل فرما ایمان کا نور داخل فرما اللہ رب العزت اپنے نام کے صدقے ہمارے قلب میں ہدایت 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 کا نور داخل فرما اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا ہمارے قلوب کا اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اللہم اللہ رب العزت ہماری اس مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ فرما سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہگاروں کو قبول فرما ہمارے نیکوکاروں کو بھی قبول فرما ہمارے گناہگاروں کو بھی قبول فرما ہم جیسے سیاکاروں کو بھی رد نہ فرما ہماری مجلس کے تمام شرکاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما ہماری اللہ اصلاح فرما ہمارے قلب کا تزکیہ فرما گندگی اور غلاظتوں اور علائشوں سے ہمارے قلب کو پاک فرما تکبر حسد کی نجاستوں سے ہمارے قلب کو صاف فرما اللہ رب العزت آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور ہمیں اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور اللہ اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی آمین دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت اس مجلس کے تمام علماء اور طلباء اور تمام احباب کی مغفرت فرما اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دین کی خدمت کا سلیقہ نصیب فرما اور صحیح فہم عطا فرما دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما اس پر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرما سینوں کے اندر عشق الہی پیدا فرما سینوں کے اندر عشق الہی پیدا فرما دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دلوں کی مردگی کو دور فرما
دلوں میں عشق الہی کی آتش پیدا فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، حضور کا عشق نصیب فرما، حضور کی محبت عطا فرما، ہماری اس مجلس میں کسی کو بھی رد نہ فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد معہ وآلہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا